آج کے بیان میں بھی ان کی چند اور بدکاریوں کا، ذلتوں کا اور رسوائیوں کا بیان ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو تو قتل کرنا انہوں نے اپنے شیو بنایا ہوا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 650 سال پہلے یا 600 سال پہلے، 650 اور 600 سال کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے ایک نبی کو شام کے اندر، یہ بیت المقدس اور فلسطین کے ایریا میں، اللہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو ارمیہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یہ میری بات نہیں مانیں گے، انہوں نے مجھ سے پہلے بھی کئی انبیاء کو شہید کر دیا ہے، یا اللہ نے میری بات میں اثر ہے، نہ میں کمزور آدمی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس علاقے کا جو بادشاہ ہے آپ جائیں، سب سے پہلے اس کو دعوت دیں، جو بیت المقدس کا اور شام اور فلسطین کا بادشاہ ہے اس کو آپ جا کر دعوت دے دیں، وہ جب مسلمان ہو جائے گا تو وہ تمہاری طرفداری کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس چلے گئے، ان کو دعوت دی، اللہ نے ان کو ایمان اور اسلام نصیب کیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس بادشاہ نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، آپ کو علم ہے یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، جب یہ سدھرے گی نہیں پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ کسی بڑے کافر کے ذریعے ان کو ذلیل کرے گا، ان کو قتل کروائے گا۔ تو ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ جب تک میں بد دعا نہیں کروں گا، اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے، جب تک میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ تو بادشاہ نے اپنے پوری لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی یہ نبی ہے، اس کی بات آپ سنیں، اس کو تکلیف اور ایذائیں نہیں دینی۔ اب ارمیہ علیہ السلام اس بستی میں جائے، اس بستی میں جائے، جس کو دعوت دے وہ اس کی مخالفت کرے، جہاں دین کی بات بتلائے وہ پتھر مارے، جن کو یہ کہے بھائی یہ زنا کر رہے ہو ناجائز ہے وہ ماننے کے لیے تیار، وہ کہے بھائی یہ تم گانے اور ڈانس اور بے حیائی کر رہے ہو ماننے کے لیے تیار، بھائی یہ تم سود کا کاروبار کر رہے ہو ماننے کے لیے تیار۔ بہت سمجھایا، دن بدن ارمیہ علیہ السلام کی تبلیغ بڑھتی رہی، دعوت بڑھتی رہی، اور یہودیوں کی، بنی اسرائیلیوں کی ظلم اور ستم بڑھتا گیا، دن بدن یہ اور بے حیائی میں بڑھتے رہے اور ظلم میں بڑھتے رہے، سدھرنے کا نام نہ لے۔ بابل میں بادشاہ تھے بخت نصر، عراق میں بڑا ظالم بادشاہ تھا، 700 سال حکومت کی ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج 6 لاکھ بابل سے نکالی تاکہ بیت المقدس پر اس پر حملہ کرے۔ وہ وہاں سے چل پڑے، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلوایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ بخت نصر تو بڑا ظالم ہے، یہ آئے گا تو پوری قوم کو، علاقے کو، بیت المقدس کو یہ تہس نہس کر دے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا جب تک میں بد دعا نہیں کروں گا عذاب نہیں آئے گا۔ اب ارمیہ علیہ السلام پھر تبلیغ کرتے رہے، پھر لوگوں کو سمجھاتے رہے، پھر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن بنی اسرائیل اور یہودی مزاج ٹیڑھا۔ آپ اگر سورت بقرہ پڑھیں اور قرآن پڑھیں، سورت مائدہ میں، سورت نساء میں، ان کی جتنی خباثتوں اور بدماشیوں کا بیان ہے، انسان حیران ہو۔ جھوٹ بولنا ان کی گدی میں، انبیاء کو قتل کرنا ان کی گٹی میں پڑا ہوا، سود کا کاروبار ان کی گٹی میں پڑا ہوا۔ ایک حدیث پاک اللہ نے دل میں ڈال دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جب کسی مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مسلمان کو قتل کروں، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی 3 مرتبہ، احادیث میں بخاری شریف میں موجود ہے، 3 مرتبہ آپ کے قتل کا پلان بنایا، 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا انہوں نے یعنی ایک قسم کا موقع اور ترتیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی۔
اللہ نے اپنے نبی کی اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ بہرحال حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھا، بالکل بخت نصر کی فوج فلسطین کے اور شام کے ان علاقوں کے قریب آ کر کے پہنچ گئی۔ پھر بادشاہ نے بلوایا حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا بے فکر ہو جائے، جب تک میں بددعا نہیں کروں گا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے اس طرح انسانی شکل میں آ کر سوال کریں۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، میں ایک علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھے۔ فرمایا اگر ایک قوم اور علاقے کا بڑا اپنی قوم کو کپڑے بھی دے، رزق بھی دے، عزت بھی دے، خوشحالیاں بھی دے، ان کو تمام مسائل حل کر کے دے دے، اس کے باوجود وہ قوم اس بڑے کو گالیاں بھی دے، برائیاں بھی کرے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، آپ اس بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اس نے کہا انسان ہے، انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کے بڑے کو اپنی قوم کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ وہ چلے گئے، دوسرے دن پھر آ گئے۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیسے آیا؟ فرمایا اگر ایک قوم کا بڑا اپنی قوم کے ساتھ بہت اچھائیاں کرتا ہو، ان کو کپڑے دیتا ہو، روزی دیتا ہو، رزق دیتا ہو، خوشیاں دیتا ہو، عزت دیتا ہو، اولاد دیتا ہو، اس کے باوجود قوم اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہو، تو ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کے بڑے کو اپنے قوم کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تواضع اور عاجزی کو ان کو سمجھانا چاہیے۔ 2 دن کے بعد پھر وہ فرشتہ تیسری مرتبہ ہے انسانی شکل، پھر وہی سوال کیا، ارمیہ علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے اس قوم کے بڑے۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہے، دیکھو وہ بہت تنگ، وہ گالیاں دینے پر اتر آئے، اس قوم کے بڑے کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اس قوم کے ساتھ بالکل ظلم اور زیادتی پر اتر آئے۔ چلو آپ اس بددعا نہیں کرتے، آپ یہ کہیں کہ اگر یہ آدمی سچا ہے اور وہ قوم واقعی اس طرح ہے تو اللہ ان کو ہلاک کرے، اگر وہ قوم اس طرح نہیں ہے اور یہ آدمی سچا نہیں ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، سزا دے یا نہیں۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر یہ آدمی سچا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اس طرح ظالم ہے، بدکار ہے، زانی ہے، اور قوم کا بڑا ان کے ساتھ بڑی اچھائیاں کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر مرضی ہے اللہ ان کو پھر ہلاک کرے، اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو پھر اللہ کی مرضی۔ جب یہ فرمایا ارمیہ علیہ السلام نے، فرشتہ چلا گیا، دوسرے دن بخت نصر نے حملہ کیا اور پورے بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا، یہودیوں کو قتل کر دیا، بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا اور نوجوانوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کو بولا کہ تم جاؤ ان بوڑھوں کی خدمت کرو، ایک حصے کو قتل کر دیا اور ایک حصے کو بچوں کو اور عورتوں کو اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا۔ بادشاہ چھپ گیا تھا، اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو فرمایا، وہ بھی چلے گئے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا آپ نکل جائیں وہاں سے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو ارمیہ علیہ السلام نے بڑا رویا اللہ کے سامنے، اللہ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ جس کو میں نے کئی انبیاء بیچ کر ان کو سمجھایا اور آپ کو بھی نبی بنا کر بھیجا، اے ارمیہ آپ نے بھی ان کے ساتھ حد سے بڑھ کر کے ان کو سمجھا بجھا کر کے ان کو دین کے راستے پر لانے کی کوشش کی، لیکن دن بدن ان کی ذاتیاں، ظلم، زیادتیاں، قتل، بدمعاشیاں ان کی بڑھتی رہی۔ تو آپ سے جب فرشتے نے آ کر انسانی شکل میں پوچھا تھا کہ ایک قوم کا بڑا، میں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، خوشیاں بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، سب دیتا ہوں، اس کے باوجود مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا، مجھے گالیاں دینا ہے، تو اس لیے میں نے ان کو، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قوم اس طرح ہے تو یہ عذاب کے مستحق ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا ہے
اور کئی مارے کھائی انہوں نے. قرآن نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ نے فرمایا یہ میرے سزا کے، میرے غصے کے مستحق ہے، ان کے اوپر ذلت مسلط ہے قیامت تک.